الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تمام تعریفات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لائق، اسی کو زیبا، اسی کو سزاوار ہے. لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات محترم کے لیے سورہ الشرح میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اطمینان دلایا ہے، ڈھارس بندھائی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور آغاز انشراح صدر سے فرمایا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں فرما دیا؟
مفسرین کرام نے اس کے دو معنی فرمائے ہیں. پہلا شق صدر کا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بنسبت دیگر صحابہ کے کافی جرت، بہادری اور اپنے پن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کر لیا کرتے تھے. چنانچہ انہی کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں 8 یا 10 برس کا تھا جب میں نے آسمان پر 2 عظیم الجثہ، حسین جمیل اشخاص دیکھے جنہیں آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں دیکھا تھا. ان کے پاس سے جو خوشبو مجھے محسوس ہوئی، ایسی خوشبو نہ پہلے کبھی سنی نہ بعد میں کبھی سونگھی تھی. جو لباس انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا وہ لباس دنیا میں کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، لیکن اتنی آہستگی، ملائمت اور نرمی سے کہ مجھے پکڑے جانے کا احساس بھی نہیں تھا. پھر مجھے لٹایا، ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی. پھر میرے دل کو، سینے کو انہوں نے چیر دیا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالی سیاہ رنگ کی، اور انہیں پھینکنے کے بعد انہی کے بقدر چاندی کے ایک برتن میں سے لطافت، رفت، نرمی، اطمینان سب میرے سینے میں انڈیل دیا. پھر سینے پہ ہاتھ پھیرا تو سینہ اسی طرح ہوا جس طرح پہلے تھا. مجھے چھوڑ دیا اور جب میں چلنے لگا تو اس کے بعد سے اپنے سے چھوٹے پر مجھے شفقت اور پیار آتا اور اپنے سے بڑے پر احترام پیدا ہوتا. فطری طور پر انسان کے اندر جتنے منفی جذبات رکھے گئے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ان سے پاک کیا جا چکا تھا. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ جب کبھی غم کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے تو بڑے بزرگ، والدین، اساتذہ، مینٹور سمجھاتے ہیں دل بڑا کرو، دل کشادہ کرو. اللہ کے حبیب کا دل بھی بڑا کر دیا گیا تھا. اس میں ہر ایک کے لیے پیار تھا، محبت تھی، شفقت تھی، مودت تھی، رحمت تھی. کسی کے لیے نفرت کا جذبہ نہیں تھا. آپ پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے، کانٹے بچھانے والوں کی عیادت کیا کرتے تھے، جانی دشمنوں کو قبائیں دیا کرتے تھے، جاگیریں دے کر نواز دیا کرتے تھے. الم نشرح لک صدرک. پھر جرت، بہادری. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ باری تعالی میں فرعون کے پاس جاؤں، اسے تبلیغ کروں، دعوت دوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے جو ایک قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں مدین گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اس قتل پر مجھے پکڑ لے. دل گھبرا رہا ہے، انقباض قلب کی کیفیت ہے، دل گھٹ رہا ہے. پھر میری آواز میں بھی وہ توانائی نہیں ہے، زبان کی گرا ہے، بات نہیں کی جا رہی. تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دیجئے. 2 مقامات پر یہ تذکرہ آتا ہے.
ایک مقام پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، ٹھیک ہے، تمہارا معاون بنایا، مددگار بنایا، تمہارا رفیق خاص بنایا، تمہارا ساتھ دینے والا نبی بنایا۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہو رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اگر اللہ آسان نہ کرے تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر اللہ آسان کر دے تو اس سے آسان کام کوئی نہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی یہ گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ پہلے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون کی معاونت کی جو درخواست کی تھی، ان کی جو خاصیت اور خصوصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے ان کے کلام میں۔ لیکن پورے قرآن کو آپ کھنگال لیجئے، ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیجئے، تفاسیر کا مطالعہ فرما لیجئے، آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے خطابات نہیں ملیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا رب اشرح لی صدری کہو، ویسر لی امری کہو، واحلل عقدۃ من لسانی کہو، اور جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ وہ ڈر، وہ ہیبت، وہ فطری خوف ختم ہو گیا۔ زبان پہ جو گرہ تھی، بات نہیں کی جا رہی تھی، وہ گرہ بھی تحلیل ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے نبی اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا کہ جہاں جادوگر مقابلے پر آتے مسلمان ہو جاتے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے مطیع و فرما بردار ہو جاتے، اور دنیا ہی میں کلام نہیں فرما رہے تھے، کوہ طور پر جاتے تو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرماتا، کلیم اللہ کا خطاب مل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انشراح صدر ان کے بچپن میں حاصل ہو چکا تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر کاندھوں سے ہم نے بوجھ اتار دیا۔ یہ غلامی کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان خطا کار ہے، کلو بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا پیدا فرمایا جسے ہر خطا سے، ہر نقص سے پاک اور محفوظ فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس سے کمر ہمت دوبر ہو رہی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دریافت کیا کہ پروردگار، مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہیں آپ نے انہیں خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کند ہو گئی تھی، آسمان سے بڑا ذبیحہ اتر آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تو نے براہ راست کلام فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کو قوت مسیحائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرب المثل حسن سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلا دیا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات ہوائیں مسخر کر دی گئی تھیں. پروردگار میرے لیے کیا کیا ہے، مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. جب جب جہاں جہاں رب تعالی کی توحید کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت اور عظمت کا تذکرہ ہوگا. دونوں کلمے، کلمہ توحید بھی اور کلمہ رسالت بھی ساتھ ساتھ چلائے جائیں گے. وہ اذان ہو، وہ نماز ہو، وہ کوئی وعظ ہو، نصیحت ہو، درس ہو، وہ کسی کتاب کا آغاز ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کو خود رب تعالی نے بلند فرما دیا. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس ذات کو رب تعالی نے بلندی، عظمت، رفعت، علو عطا کیا ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سند عطا فرمائی ہو، اس کی اطاعت اور تابعداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا ہو. جتنی اس کی ذات بلند ہے اتنی ہی اس کی بات بھی بلند ہے. جتنی اس کی ذات بے عیب ہے اتنی ہی اس کی بات بھی ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے. جتنی اس کی ذات قابل احترام ہے اسی طرح اس کا فرمان بھی لائق تکریم ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں پریشانیوں کے، مشکلات کے، اہل کفر نے عرصہ حیات تنگ کر کے رکھا ہے، پریشانیاں قطار در قطار مسلمانوں کو آ کر پریشان کر رہی ہیں. ایک قانون بیان فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیے بے شک ہر تنگی، ہر عسرت کے ساتھ آسانی اور کشادگی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جس طرح رات کے 7 دن ہوتا ہے، جتنی زیادہ رات طویل اور تاریک ہوتی ہے یہ نوید ہوتی ہے اس بات کی کہ اب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی. تھک کر نہ بیٹھ رہے شب تاریک کے راہی، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. ہر رات کے بعد جس طرح دن طلوع ہوتا ہے اسی طرح ہر مشکل یہ پیغام لیے آتی ہے کہ میرے ساتھ ہی آسانی ہے. ہر بیماری یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ساتھ ہی شفا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک ہی بات 2 بار ارشاد فرمائی، دونوں کے ساتھ ان کی تاکید لگائی. پھر ایک کو معرفہ ایک کو نکرہ ذکر کیا، یعنی العسر تنگی، پریشانی، دشواری ایک ہوگی، لیکن یسرا آسانیاں متعدد ہوں گی، کئی ہوں گی. مشکل ایک آئے گی لیکن اپنے ساتھ بے تحاشا آسانیاں لے کر آئے گی. جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، بیماری کو برا نہ کہو. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف دیتا ہے، اسے پریشانی عطا کرتا ہے. اس پریشانی میں، دکھ میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے ہونے اور اپنے
اللہ کے ساتھ تعلق کے ہونے کا احساس اسے طاقت مہیا کرتا ہے، روحانیت عطا کرتا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، جنازے سے میں جا رہے تھے، ہمارے دوست انیس الرحمان صاحب سے میں تذکرہ کر رہا تھا، کبھی کبھی ایسی خوبصورت گفتگو میں الکلمات فرماتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک جملہ انہوں نے کہا میرے سوال کے جواب میں کہ دین اطمینان ہی کا تو نام ہے۔ میں نے سوچا اس پر تو پورے جمعے کا خطبہ ہو سکتا ہے۔ الدین یسر، دین آسان بھی ہے اور دین اطمینان بھی ہے، پورا اس پر جمعے کا خطبہ ہو سکتا ہے۔ کئی مثالیں اس کے ساتھ پیش کر کے یہ بات منوائی جا سکتی ہے۔ بے تحاشا احکامات ہیں جن کی جو بنیادی علت ہے، سبب ہے، غرض اور غایت ہے، وہ یہ کہ بندہ مومن کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ اطمینان ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اللہ ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، دل بیچارہ کہتا ہے مجھے اطمینان دلاؤ، مجھے آنکھوں سے دکھاؤ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، بار بار وہ دعا آپ کے زبان اقدس پہ ہوا کرتی تھی۔ نماز کے اختتام سے قبل سجدوں میں وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا 8 بیماریوں کا علاج ہے، 8 روحانی امراض کا علاج ہے۔ اور آپ میں سے شاید بیشتر احباب یہ باتیں جانتے ہیں کہ آج کی میڈیکل سائنس نے یہ بات پروف کر دی کہ پہلے انسانی روح گھائل ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، پجمردہ ہوتی ہے، پھر انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر انسانی جسم پر بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ روح کا علاج کر لیا جائے تو جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جسم گویا روح کا آئینہ ہے۔ 8 امراض، 8 مصیبتیں، اور شارحین اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جب وہ ذکر اللہ سے اعراض برتتا ہے، تو یہ 8 مصائب، مشکلات، پریشانیاں صبح اور شام 2 اوقات میں شیطان کے تیروں سے لیس ہو کر اس پر برستی ہیں۔ پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود وہ سوسائٹی کا ایک ناکارہ فرد ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے احباب نظر سے گزرتے ہیں جو بڑا اچھا بزنس چل رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ مسائل چمٹ جاتے ہیں، وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض بن کر بے چینی، بے قراری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اطمینان نہیں مل رہا۔ جیسے ہی رات آتی ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے، کسی کل چین نہیں آ رہا، علاج کرائے جا رہے ہیں، رپورٹس لی جا رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ساری رپورٹس کلیئر ہیں، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بے قراری ہے دل کی، اور دل کا علاج اللہ کی یاد ہے، دل کا علاج اللہ کی پناہ ہے، دل کا علاج اللہ کا شیلٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، اور یہ بیماریاں کیا ہیں؟ 8 مصائب، مشکلات، پریشانیاں۔ فرمایا ایک ہے الہم، ہم کہتے ہیں فکرات کو، تفکرات کو۔ آج جب بھی کسی بیماری کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کوئی ٹینشن ہے، سوچا نہیں کرو، اور آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب جان بوجھ کے کون سوچتا ہے؟
ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، یہ تو آتی ہیں. ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ہم تو سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے. الہم والحزن، دوسری بیماری مصیبت غم. کبھی اولاد کے جانے کا، کبھی مال کے چھن جانے کا، کبھی کاروبار میں لاس ہو جانے کا غم. ایسا روگ جان کو لگا لیا کہ بیمار ہو گئے. پھر یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان عاجز آ جاتا ہے. العاجز، نکما ہو گیا، بیدار ہو گیا، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں سے غضبناک، غصہ، ٹینشن، موڈ خراب، اداسی، یاسیت، بیہیویئر پرابلمز. اور دوستوں میں جاتا ہے تو دوستوں میں ہر بات پر لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تنک مزاجی. گھر والے چاہتے ہیں یہ باہر رہے، باہر والے چاہتے ہیں یہ جب باہر آئے تو اٹھ کے چلے جاؤ. نہیں بھائی اس سے نہیں بنے گی ہماری، بلا وجہ بے عزتی کر رہا ہے. الہم والحزن، یہ ہم اور حزن مل کر یعنی تفکرات اور غم مل کر انسان کو عاجز کرتے ہیں. العاجز والکسل، جب عاجز آ گیا انسان، ماحول میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہا تو پھر بلا کی سستی، کاہلی. بیٹھے تو بیٹھے، لیٹ گئے تو لیٹ گئے. اور معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارا سیل فون ہے یہ الکسل کا ایک سمجھ لیجئے کہ ٹونک ہے. جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے کسل مندی، سستی، کاہلی آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. کتنی ایسے والدین ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بچے کو سمجھائیے یہ باہر جا کے کھیلا کرے. پہلے کہتے تھے اسٹریٹ چائلڈ کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا بچوں کو، انڈور گیمز میں لگا کے رکھنا ہے. اب وہ اتنا انڈور گیمز میں انوالو ہو گئے کہ بیٹھے رہنے سے ان کا وزن بڑھنے لگا، کانفیڈنس ختم ہونے لگا، چار آدمیوں میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. تو والدین کہتے بیٹا باہر جا کے کچھ کھیلا کرو، سائیکلنگ کرو، کوئی رننگ کرو، باہر جاؤ، دوستوں میں بیٹھو. الکسل، کچھ کر نہیں رہا، ہاتھ پیر سلامت ہے لیکن کچھ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے؟ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. الکسل. پھر فرمایا اس کے بعد الجبن، انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، کم ہمتی آ جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پلپٹیشن ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اختلاج ہو جاتا ہے. الجبن، نئی بات کی جاتی، ڈر ہے، خوف ہے. پھر لازمی بات ہے جب انسان کسل مندی کا شکار ہوگا، گھر میں بیٹھا رہے گا، کہتے ہیں نا پیٹ کو تو روٹی چاہیے، بچوں کو تو کھانا چاہیے. اگر کہ الیکٹرک کا میٹر لگا ہے تو وہ بل بھی بنا کر بھیجے گا. اگر پانی نہیں آتا تو پانی کے لیے ٹینکر لگوانا پڑے گا. کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دار کو کرایہ دینا پڑے گا. یہ سارے خرچے تو منہ پھاڑ کر ہر پہلی تاریخ کو آتے. کیا ہوگا پھر؟ اس کے لیے بندہ پھر جائے گا، قرض لے گا، ادھار لے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا قرض سے، ادھار سے، لون لینے سے اللہ کی پناہ مانگو. اس سے بزدلی بھی پیدا ہوتی ہے، کم ہمتی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان جھوٹ کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے. وعدے کرتا ہے، وعدے توڑ دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے ہاں بھائی میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، مہینہ گزر گیا، پیسے ہوئے ہی نہیں، کیسے دے گا؟ اب ہمارے یہاں ہے کیا، جب ہم مسائل کے شکار ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید مسائل کا حل ہمیں مسائل میں مبتلا ہو کر ملے گا، اور یہ دلدل کی طرح ہوتی ہے، جتنا نکلنا چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے اندر پھنسا دیتی ہے. اس لیے سورہ الم نشرح میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ،
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. مفسرین نے اس کے دو معنی فرمائے. ایک معنی تو ہم اور ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے فرما دیا. وَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ اپنے کاروبار سے, اپنی ملازمت سے فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, تو عبادت میں لگ جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت سے متوجہ ہو جائے. رغبت, رغبت سمجھتے ہیں؟ رغبت کسے کہتے ہیں؟ شوق, جس کے کرنے کی آپ کے اندر تمنا اور آرزو پڑ رہی ہو اسے رغبت کہتے ہیں. جس کے کرنے سے تھکن پیدا نہ ہوتی ہے وہ رغبت ہوتی ہے. انسان کا مشغلہ کہا جاتا ہے. انسان کا پیشن اس کا پروفیشن بن جائے تو اس پروفیشن سے اس کا دل نہیں اکتاتا, وہ لائن سے کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, وہ آفس میں بیٹھ کے گھڑی نہیں دیکھتا بار بار. مثال کے طور پر کوئی ایسا خطیب اگر آ کے کھڑا ہو, جونیئر عالم, نیا ابھی نوارد, تو وہ 15 منٹ کی تقریر کرے گا اور 3 دفعہ گھڑی دیکھے گا کہ ٹائم کیوں نہیں مکمل ہو رہا, ٹائم کیوں نہیں مکمل ہو رہا. پریکٹس نہیں ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کا دل لگتا ہے وہاں وقت تیزی سے گزرتا ہے, اور جہاں آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی وہاں ایک ایک پل گھنٹوں کے برابر ہو رہا ہوتا ہے. بے چینی ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے بس نکلوں بھاگوں یہاں سے. کے لیے وقت پر لوگ پہنچتے ہیں, لیٹ نہ لگ جائے, کوئی ایسا نہ ہو گاہک برابر والے کے پاس چلا جائے. پہنچتے ہیں رغبت کے ساتھ. دوسرا معنی جو فرمایا مفسرین کرام نے, فرمایا یہ معنی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نفل میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت سے دعائیں کرو. دنیا کا تو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ, اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے, ورنہ اکثریت کے ساتھ یہ دونوں معنی نہیں ہیں, دونوں مطالب نہیں ہیں. شریعت نے کہا اگر بھوک لگی ہو, قضاء حاجت کا معاملہ درپیش ہو, تو پہلے واش روم چلے جاؤ. بھوک لگی ہے شدت کی, کھانا آ گیا تو پہلے کھانا کھاؤ. ہمارے کیا ہوتا ہے, جلدی سے نماز پڑھ لو پھر کھانا نکال رہی ہوں. نماز جلدی سے نہیں پڑھنی ہے, کھانا چاہے جلدی کھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دونوں پیروں پر, یعنی دونوں پیر آپ کے کھڑے ہوتے تھے اور آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. جیسے ایک گھٹنا موڑ کر ایک گھٹنا کھڑا رکھا جائے, حضور کے دونوں گھٹنے اسی طرح کھڑے ہیں اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں. گویا یہ اس بات کا اظہار ہے, کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے, جینے کے لیے کھاتے ہیں اور اٹھ کر اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں. کھا بھی رہے تو 3 انگلیوں سے تھوڑا کھانا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاروق میں لکھا شبلی نعمانی نے فرمایا آدھی چپاتی کھاتے تھے, آدھی چپاتی. قد لمبا تھا, زیادہ خوراک کی ضرورت تھی, لیکن کھا رہے ہیں آدھی چپاتی. یہ ان کی بھوک ہے, یعنی 2 لقموں میں ان کا کھانا ہو جاتا تھا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کا بیٹا اپنے اوقات میں سے وقت نکالے, اللہ کے دین کے لیے, ذکر کے لیے, عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. اگر ایسا تو نہیں کرے گا تو فرمایا اللہ تیرے دل کو پریشانیوں سے, تفکرات سے بھر دے گا اور تیرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا. ڈوئنگ بزی, ڈوئنگ نتھنگ, لوکنگ بزی, لک بزی, ڈوئنگ نتھنگ. ایسا لگ رہا ہے
بہت کام ہو رہا ہے، بڑا کام، وہ کچھ بھی نہیں رہا، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. سال کے اختتام پر جب حساب کتاب ہوتا ہے، کیا کمایا، کیا پایا، کچھ بھی نہیں. محنت تو ایسی تھی. تو 8 مصائب کا یہ علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو ہر عیب سے، کمزوری سے، نقص سے پاک اور محفوظ تھے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے خود یہ دعائیں فرماتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین، قرضے کے بوجھ سے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے دباؤ سے. لوگ دروازے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں. جب آپ صبح و شام یہ دعائیں مانگیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. بخل، ایسے ایسے بخیل ہیں، مر جاتے ہیں پیسے چھوڑ کر، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں نہیں لوٹاتے ہیں. پیسہ جمع ہوا ہے، جمع پیسہ ہے، چھوڑ گئے. یار پیسے تھے ان کے پاس تو علاج کیوں نہیں کرایا؟ کہنے برے وقت کے لیے رکھے تھے. برے وقت سے اللہ بچاتا ہے، پیسہ نہیں بچاتا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کو برے وقت سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن جار السوء وفی دار المقامہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.